سابق وزیر اعظم عمران خان کے میاں والی میں ہونے والے جلسہ کے حوالے سے بھکر میں بھی کارکنان انتہائی پرجوش نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے انصاف ویمن ونگ اور یوتھ ونگ کی جانب سے بھکر میں کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی محترمہ تاشفین صفدر، محترمہ کنول شوذب اور محترمہ ذل ہما نے خصوصی شرکت کی۔ سابق پارلیمنٹری سیکرٹری کنول شوذب نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں والی میں ہونے والا جلسہ تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یوتھ ونگ کے میری پیاری بہنوں اور بچے بھی میں دیکھ رہی ہوں، سب کو السلام علیکم۔ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری انفارمیشن شیئر ہوئی ہے۔ میں بطور وزیر اعظم عمران خان، میرے وزیر اعظم عمران خان ہی ہے، میں کسی چور کو وزیر اعظم نہیں مان سکتی، تو بطور ان کی اسپوکس پرسن اور میڈیا پہ بھی ہم اپنی حکومت کو بھی اپنی پارٹی کو بھی میں ریپرزینٹ کرنے کا مجھے ایک آنر ملا ہوا ہے، ایک میرا اعزاز ہے جو خان صاحب کی طرف سے ملا ہے۔ میں اس حیثیت سے کچھ باتیں آپ سے بڑی امپورٹنٹ شیئر کروں گی۔ ہم نے یہاں بہت ساری بات چیت سنی اور بڑی امپورٹنٹ بات چیت سنی، لیکن ایک مین بات ہے جو ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب 22 کروڑ غیور پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزیر اعظم تھے اور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھکاریوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے، خودداروں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں۔ 7 مارچ کو ہمارے جو ایمبیسڈر تھے امریکہ میں، ان کو بلایا گیا، وہاں پہ 3rd سیکرٹری ڈونلڈ لو نے اس کو بڑی سخت زبان میں دھمکیاں دی، اور وہ ایک مراسلہ یا اس کو سائفر بولا جاتا ہے، وہ وہاں سے بھیجا گیا کہ پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد 7 مارچ تک جمع نہیں ہوئی تھی، 8 کو جمع کرائی گئی ہے، اگر وہ کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر کنٹینیو کریں گے تو پاکستان کو اس کے بہت سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ رشیا کیوں گیا؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ انرجی کے سستے جو سودے ہیں توانائی کے، وہ کیوں کر رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے آپ کو میں گنوا دوں۔ تیل 40% سستا لے رہے تھے تاکہ پاکستان کی 67% جو آپ کی معیشت ہے وہ تیل کی بنیادوں پہ چلتی ہے، بجلی آپ کی جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ 40% سستا تیل اگر روس سے ہم لے لیتے جیسے ہندوستان لیتا ہے، تو میری یہ جو قوم جس کو ایک بھکاری وزیر اعظم بھک منگا کہہ رہا تھا، ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی، پاکستان میں مہنگائی نیچے آ جاتی جو پوری دنیا میں تھی۔ نمبر 2، گیس سستی لے رہے تھے، 30% معاہدے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ گندم 30% باقی تمام عالمی منڈی سے سستی دے رہا تھا، جس کی تکلیف تھی ان کو بہت زیادہ کہ اس طریقے سے معاشی استحکام آ چکا ہے۔ 5.6% سسٹینیبل آپ کی گروتھ ریٹ تھا، شرح نمو تھا، پائیدار ترقی، جو ورلڈ بینک نے IMF نے لکھ کے دیا ہے، اس دفعہ مفتاح اسماعیل کے منہ پہ مارا ہے کہ 5.6% عمران خان کے دور حکومت میں 2021 میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور اگلے 10 سال تک 5.6% سے اوپر ہی ہم نے جانا تھا، نیچے نہیں آنا تھا۔ 121% آپ کی ٹیکسٹائل ترقی کر رہی تھی۔ سو یہ ساری باتیں میں ابھی اسٹیٹسٹکس بعد میں بتاتی ہوں، میں اس مفہوم پہ آ جاؤں جو مراسلے میں۔ اور دوسری صورت میں اگر عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کہ تحریک عدم اعتماد میں اگر چلا جاتا ہے تو پھر پورے پاکستان کے لیے عام معافی ہے۔ ہم کوئی بھکاری ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر جی ہٹا دیتے ہیں تو عام معافی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، نہ یہ کہا کہ اگلی آنے والی حکومت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آگے کن غلاموں کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں کی۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان چلا جائے گا پھر آپ کے لیے عام معافی ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انتظار کریں گے نئے الیکشن ہوں گے، نئی کون سی حکومت آ رہی ہے، انہوں نے کہا عام معافی ہے۔ کیوں ہمیں معافی چاہیے ایسی جس میں ہمیں معافی نہیں ملی؟ ہمیں غلامی کے توق ڈالے گئے آدھی رات کو، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے کل اور پرسوں عید نہیں منائی ہے کیونکہ غلاموں کی کوئی عید نہیں ہوا کرتی ہے، غلامی میں کوئی عیدوں کی خوشیاں نہیں ہم منا سکتے تھے۔ ہم اتنے صدمے کا اس وقت شکار ہیں، مجھے بتائیں یہاں بچے بیٹھے ہیں، ہمارا کیا مستقبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پھر وہی تماشا شروع ہو گیا ہے۔
جس دن ہمارا یہ تماشا سٹارٹ ہوا اسی دن سے یہاں پہ ڈرون اٹیک پھر شروع کیا گیا. افغانستان میں یہاں سے ڈرون اٹیک ہوا. سی پیک کے میں کیونکہ پلاننگ منسٹری کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی, 2000 آپ کے جو انجینئرز اور چائنیز ورکرز تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا. جب پاکستان سنبھلنا شروع ہوا, جب ایک آزاد, خود مختار, ایماندار اور اسلام کے جذبے سے سرشار لیڈر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا کہ ہم غلامی نہیں کریں گے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, نہ ہم کمی ہیں, ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے. جس طرح پہلے یہ زرداری کے دور میں 470 اٹیک ہوئے اور ہمارے جو قبائلی علاقوں میں غریبوں کے بچے تھے, مدرسوں میں پڑھتے ہوئے بچوں کے اوپر بم مارے گئے, شادیوں پہ بم پھینکے گئے اور لوگوں کی 80,000 1,50,000 کے قریب ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ شہادت ہوئی ان کی, اور کتنے سارے ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں اور فوجی ہیں جو شہید ہوئے, چھوٹے بچے شہید ہوئے اس میں. اور کہا کیا جاتا تھا سارے دہشت گرد ہیں. ہمارے 170 ارب کا ہمیں نقصان ہوا اور وہاں سے امریکہ میں کہہ رہا تھا ہم ایڈ دے رہے ہیں, ہم ان کو بھیک دے رہے ہیں. اس لیے عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور اس چیز کو انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کی جرت ہوئی ہے کہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے آپ نے بیانات سنے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہی شہباز شریف اور اس کے وہ جو غلام ہیں جو آج ملک کا وزیر دفاع بن گیا, ہمیں شرم آنی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں ہمارا جو ہے وہ سانس امریکہ کی وجہ سے آتا ہے, ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہم ڈرپوں پہ ہیں, اگر امریکہ وینٹیلیٹر کھینچ دے تو ہمیں سانس آنا بند ہو جائے گا. تمہارا سانس امریکہ کے اختیار میں ہوگا, میرا سانس اللہ کے اختیار میں ہے, اگلا سانس پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا لیکن غلامی قبول نہیں ہے. وہ دوسرا بھیک منگا کہہ رہے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, ہم تو جی غلام ہیں. اسی طرح کے غلاموں کو انہوں نے ہم پہ امپوز کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچے باہر, ان کی دولتیں باہر. پاکستان کو ہمیشہ لوٹ لوٹ کے منی لانڈرنگ کر کے جتنا خزانہ بنایا ہے, جتنی پراپرٹیاں بنائی ہیں وہ باہر ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ آرام سے کنٹرول ہو سکتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم ان کی یہاں بٹن دبائیں گے کہ تمہاری ساری دولت ہم قابو کر رہے ہیں تو یہ یہاں پر وہی کچھ کریں گے جو ہم انہیں کہیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں امپورٹڈ امریکی کٹ پتلیاں. انہوں نے پورے پاکستانی عوام کو بھی اپنے جیسا غلام سمجھا ہے. ہمارا عوام, ہمارا پاکستانی, چاہے عورتیں ہیں, چاہے بچے ہیں, چاہے ہماری یوتھ ہے, ہم خوددار ہیں. صبح ہمارا ریڑھی والا بھی کھاتا ہے تو شام کو اس میں سے بھی خیرات کرتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے. یہ ہے سارے کرپٹوں کا ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. اور پھر کس طریقے سے نکالا گیا. آپ کے غیور لیڈر نے OIC کی 2 میٹنگز کرائیں پاکستان میں, 48 سال کے بعد 2 مہینے کے اندر 2 میٹنگز ہوئی. میں وہاں موجود تھی, یہ میڈم تاشفین صفدر صاحبہ جو پریزیڈنٹ ہے پنجاب کی, یہ بھی وہاں تھی, ضلع عما صاحبہ بھی وہاں تھی. جس وقت عمران خان بولا ہے اس نے کیا بات کی, اس نے ریاست مدینہ کی آئیڈیالوجی سمجھائی, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنائی, اس نے سامنے بیٹھے ہوئے تمام مسلم لیڈرز کو امہ کا مقصد سمجھایا. اس نے یہ بتایا کہ اگر تم سب کٹھے ہو جاؤ گے تو ہمیں کسی اور سے جا کے ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسی دن ڈر لگ گیا تھا کہ اللہ خیر ہی کرے کہ اتنا بولڈ لیڈر آج تک انہوں نے کبھی مسلمانوں کو نہ اکٹھے ہونے دیے, نہ انہوں نے ان کو خودداری سیکھنے دیے, نہ ان کے اندر اعتماد آنے دیے. سو یہ آئیڈیالوجی ذہن میں رکھیں, یہ مراسلہ, یہ سازش, اور اس کے بعد مکمل مداخلت. آپ سب نے دیکھی تھی وہ مداخلت, دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے. اس دن دیکھا 9 اپریل کی رات کو کیا ہوا, کس طرح پریزن وینز آئیں, کس طرح رات کو عدالتیں کھلی, اور آپ کا خوددار لیڈر پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کے اپنی گاڑی خود چلاتا ہوا چلا گیا. اس کے ذمہ کچھ نہیں تھا, اس کو کوئی رونا نہیں آیا. اور آج یاد رکھیں, ہم عمران خان کے ساتھ نہیں, عمران خان ہمارے لیے کھڑا ہے. میں اور آپ اپنے بچوں کو روز گھر جا کے دیکھ لیتے, اس نے اپنے بچے 2.5 سالوں سے نہیں دیکھے. یہ وہ عمران خان ہے جس نے 26 سال اپنی زندگی کا بہترین حصہ, اپنی زندگی کے بہترین لمحات انہی سڑکوں میں, انہی گلی محلوں میں, پاکستان کی ہر گلی کوچے میں وہ شخص گیا ہے ہمیں جگانے کے لیے, شعور دلانے کے لیے. آج عمران خان پاکستان کی سلامتی اور بقا کی ضمانت ہے. آج عمران خان میرے اور آپ کی آنے والی نسلوں کی آزادی, خود مختاری اور خودداری کی ضمانت ہے. وہ ہماری بیمہ پالیسی ہے,
اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا جس سے امریکہ کی ٹانپیں ٹانگ رہی ہیں. یہ چور ڈاکو اور قاتل اوپر مسلط ہوئے قبول ہیں. ایک چیز اور بتا دوں, 3.5 سال ہمارے خلاف پورے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا. میں سلام پیش کرتی ہوں ARY کو اور یہ تمام چینلز جو یہاں کھڑے جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت تمام میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہے. ہم پریس کانفرنس کرنے جائیں ہماری کور نہیں کرتے. عمران خان کا نام PTV پہ لینا حرام ہو گیا ہے جس دن سے مریم اورنگزیب نے چارج سنبھالا ہے. لیکن سلام ARY کی ٹیم کو اور ARY کے نمائندوں کو. ہر جگہ ان کو لوگ جو اپوزیشن والے ہیں, جو ہم انہیں اپوزیشن ہی کہتے ہیں, پاکستان کی اپوزیشن ہے, جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان پہ اٹیک کراتے ہیں, ان کو کیمرہ سے بلیک میل کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور سیدھی حق کی بات جو سچائی ہے بڑی کھلے طریقے سے آپ کو پہنچا رہے ہیں اور آگاہی دے رہے ہیں. تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق پڑھنا بھی جہاد ہے. اور یاد رکھ لیں, یہ آپ کسی سیاسی کارروائیوں میں اس وقت نہیں ہے, یہ آپ پاکستان کی بقا کی, آزادی کی اور خود مختاری کا جو جہاد ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں. اس کو آپ یہاں سے لڑیں گے, اس کو یہاں سے نہیں لڑا جاتا ہے, اس کو دل سے لڑا جاتا ہے. اور میری بہنیں یاد رکھیں, جس طرح حضرت ہماری جو فاطمہ جناح صاحبہ تھیں, لیاقت علی خان کی بیگم تھیں, اور بہت ساری ہماری بہنیں تھیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اور اس کے بعد پاکستان کی آزادی میں خواتین نے ہمیشہ آگے سے جا کے لیڈ کیا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی وہ تیار کرتی ہیں. آپ جیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بارڈرز پہ بھیجتی ہیں اور ان کو تگڑا کر کے بھیجتی ہیں. تو ابھی آپ کا کام ہے, آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, ہم سب کو عمران خان کی ضرورت ہے, ہم سب کو ایک آزاد پاکستان کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ ہر بندہ, چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے, نکلیں گے. آپ کی جو فورس ہوتی ہے, جو جمہور کی آواز ہوتی ہے, جو آپ کی پاور ہوتی ہے عوام کی, وہ نظر آتی ہے تو بڑے بڑے ایوانوں میں لوگوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. اور اسی لیے عمران خان کی کال پہ آپ کو نکلنا ہے. سو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہم ایمرجنسی سچویشن میں ہیں, اس لیے ہم نے بہت شارٹ ٹائم دیا تھا, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, سارا رول اس وقت خان صاحب کی, جس طرح تاشفین نے کہا کہ بازو ہیں دونوں ونگ, ایک سٹرینتھ ہے یوتھ اور ایک سٹرینتھ ہے خواتین کی. تو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں عمران خان کی اس تحریک کو, جو پاکستان بچانے کی تحریک ہے, غلامی سے آزادی کی تحریک ہے. اس کو اگر کوئی کامیاب کرائے گا تو یہی وومن ونگ اور یہی یوتھ ونگ ہے. ان کے جذبوں سے, ان کی محنتوں سے انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی. آخر میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے, تو ہمارے اپنے پاس بھی ہمیں اسکیجول جیسے ہی ملا ہے. خان صاحب نے کل سے لے کر 20 تاریخ تک نان سٹاپ اپنے جلسے کر رہے ہیں. آپ ان کی سلامتی کی, زندگی کی بھی دعا کریں, کیونکہ ان کو بہت ہائی لیول کی تھریٹ ہے. لیکن مجھے فخر ہے اپنے لیڈر پہ, جو نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہا ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کا بھی سکھا رہا ہے کہ کیسے دلیری سے آپ اپنے زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں. یہی آپ کی پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی کہ ہم کسی بت کو نہیں مانتے, ہم کسی غلامی کو نہیں مانتے, ہم کسی غلاموں کی جو باہر کی ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت. تو اگر انصافین ہو اور نعرہ لگائے بغیر اپنی تقریر ختم کر دے تو کام ختم ہو جاتا ہے. کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. آواز ہی نہیں آ رہی ہے. آج بھی لگتا ہے روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں, شوال کے روزے رکھ رہے ہیں, ایسے تھوڑی بچائیں گے. آواز نکالیں, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. مرد مومن, مرد غازی, عمران نیازی, عمران نیازی. تحریک انصاف ویمن ونگ پنجاب کی صدر تاشفین صفدر نے کہا کہ کل کے جلسہ کے لیے بھکر کے عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں بھکر آ کے بہت اچھا لگا. آئے تو ہم موٹیویٹ کرنے تھے لوگوں کو, لیکن ہم خود موٹیویٹ ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے کہ اتنا جوش و خروش, اتنا جذبہ. اور یہ عوام میں, صرف بھکر کی عوام میں نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی عوام میں ہے اس وقت. کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ جو شعور اس وقت عوام کو آ چکا ہے, اب کسی صورت بھی یہ
امپورٹڈ حکومت عوام کو منظور نہیں ہے کسی صورت بھی. اس کے لیے اب عوام خود سڑکوں پر آئے گی اور اس امپورٹڈ حکومت کو گرائے گی اور خان کے جلسوں کو کامیاب بنائے گی. کل کا جلسہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. بھکر کے وزٹ کا کیا مقاصد تھے؟ آپ اس کی کمپین کر رہی ہیں، کوئی اور وجہ تھی یا پہلے سے طے شدہ پلان تھا بھکر میں؟ بالکل طے شدہ پلان نہیں تھا. اصل میں ہم جب نکلے ہیں تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ بچوں نے ریلیز بھی اور پروگرامز بھی ارینج کیے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوں گے. تو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، بہت اچھا تھا. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ ایک فیملی ہیں اور ہم سب اس رشتے میں اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرے اپنے لوگ ہیں، میری اپنی فیملی ہے. میں آپ لوگوں کی اس عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک غیور، دلیر اور نڈر لیڈر کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ نے ان کے کندھے پہ ڈالی ہے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی، اس میں ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوئی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پرامن اور خوددار اور ترقی یافتہ پاکستان بنانے کا عزم لیے ہوئے ہیں. میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر، اور میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. یہاں آپ لوگ بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے اپنی جو خواتین جو ہماری لیڈرشپ ہیں وومن ونگ کی. تو میں مائک ان کے حوالے کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آگے جو کل ہماری ریلی ہے اس میں بھی آپ لوگوں کی بہترین پارٹیسپیشن ہوگی. کنونشن میں سابق ایم این اے ضلع ہما سمیت پی ٹی آئی کے مقامی رہنما رفیق خان نیازی، فرحان نثار، شہاب کھوکھر، عزیز اللہ خان مستی خیل، ضیاء اللہ وان و دیگر نے بھی خطاب کیا.